السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأیوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى للعابدین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت پر نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ 1 گھنٹے کے لیے جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں انبیاء کرام کے واقعات آ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء جو 17ویں پارے کے شروع میں ہے وہ سورت چل رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا اس سورت میں، اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صابر کہہ کر خطاب کیا ہے، صابر کہہ کر نام لیا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ نعم العبد انہ کان صابرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کیوں کہا؟ اس آیت کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، انی مسنی الضر۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ دیکھیے، انبیاء کی بھی آزمائش ہوتی ہے، مومنین کی بھی آزمائش ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بھی آزمائش ہوئی۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مخاطب ہو کے یہ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ ان کو تنگی نے، سختی نے، مصیبتوں نے پکڑا اور ان کو جھنجھوڑا، حتیٰ کہ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ خوب سن لیجئے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صحابہ کرام کی آزمائش ہو رہی ہے اور ایمان والوں کی آزمائش ہوگی۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تحقیق کہ ہم نے آزمائش لی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، تاکہ ہم جان لیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔
ایمان کے اپنے دعوے کے اندر پکا اور سچا کون ہے، اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی، اور یہ جاننا اللہ کے علم میں تو ہے، اللہ کو پتہ ہے، علم ظہور کے طور پر، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، اس لیے، ورنہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون پکا مومن ہے، کس کے اندر نفاق ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش کے اعتبار سے انبیاء کرام ہوتے ہیں، یعنی ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا زیادہ نبی کے راستے پر نبی سے قریب ہوگا اس کی آزمائش زیادہ ہوگی۔ بہت سے نیک بندے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے، بعض اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کیوں آزمایا، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر وہ بددل ہو جاتے ہیں، عبادتیں ترک کر دیتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء کی آزمائش ہوئی ہے تو پھر ما و شما کیا چیز ہے، ہم تمہیں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی ہے، اور یہ آزمائش جو ہے یہ دو طریقے پر ہے۔ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے اس لیے دی جاتی ہے، آزمائش لی جاتی ہے، اور یہ مصیبتیں بلائیں آتی ہے تاکہ جو گناہ ہیں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ختم کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی کسی مسلمان کو لگ جاتا ہے، پہنچتا ہے، چبھتا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا بخار کا آنا یہ گناہوں کے دھلنے کی علامت ہے، اچھا ہے بخار آ رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو آزمائشوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش رحمت بن گئی اس کے لیے۔ اور ایک ہے پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے ہے، امتحان لیا جا رہا ہے اس کا، گویا بطور عذاب کے ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جو آزمائش آئی ہے وہ بطور عذاب کے ہے، سزا کے ہے، یا بطور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، فرمایا اگر کسی مصیبت کی وجہ سے دل پریشان ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آزمائش ہے، یہ سخت، یہ سزا کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی مصیبت ہے جو ہے تو بڑی مصیبت لیکن دل میں سکون ہے، دل بے چین نہیں ہوا، پریشانی آئی ہے لیکن دل مطمئن ہے، تو اس کا مطلب یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ پورے انسان کے اندر دل کا سکون یہ اصل ہے، جتنی بھی پریشانی ہو لیکن دل سکون سے ہے تو وہ آدمی مطمئن ہے، اور اگر ذرا سی بیماری، ذرا سی پریشانی اور وہ چلا رہا ہے، بے سکونی، بے چینی ہے، اضطراب ہے، تو یہ سزا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے حالات کو دیکھ لے اور اس سے سمجھ جائے گا کہ میرے اوپر یہ جو آزمائشیں آئی ہے یہ کس لیے آئی ہیں، یہ میرے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی کس اعتبار سے؟ ان کو بیماری دے کر آزمائش ہوئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آگ میں ڈالے جانے کے ذریعے ہوئی، یونس علیہ السلام کی آزمائش مچھلی کے پیٹ میں جانے کے ذریعے ہوئی، ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس طریقے پر ہوئی، بیماری ہو گئی، ایسی بیماری جو کئی عرصے تک رہی۔ اب اس بارے میں بہت سی روایتیں جن میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا تھا
ان کے جسم سے کیڑے گرتے تھے، وہ کیڑوں کو واپس زخم پر ڈال دیتے تھے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں، گھن کریں، اس لیے کہ اس کو تو رابطے میں رہنا ہے لوگوں سے۔ اگر ایسی کوئی بیماری ہوگی تو لوگ دور چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دی تھی، یہ کیا بیماری تھی اللہ کو پتا، لیکن کافی بیمار رہے، کافی عرصہ بیمار رہے کہ بیوی ان کی خدمت کرتی رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس بیماری سے نجات دینا مقصود ہے، ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ واقعہ اس آیت میں ہے جو ابھی پڑھی، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور ہم نے وہ تکلیف جو ان کو تھی وہ ختم کر دی۔ اور جو پہلے نعمتیں تھیں ان نعمتوں سے زیادہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں ان کی، اللہ نے ان کو اہل عطا فرمائے تھے، مال عطا فرمایا تھا، اس مال میں بھی برکت دے دی، پہلے سے زیادہ مال مل گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ یہ ہماری جانب سے رحمت تھی ان پر، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے رب سے توجہ، رب کے ساتھ تعلق قائم کریں، اللہ سے مانگے، وہ مصیبت دور ہوگی۔ کسی اور کی طرف سر جھکانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا محسن بھی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ حکومت کا دینا بھی خیر آپ کی طرف سے، اور حکومت کا لے لینا بھی خیر ہے۔ جس کو اللہ نے کوئی عزت دی ہے وہ بھی خیر اس کے لیے ہے، اور اگر ذلیل کیا اس کے حق میں یہ بھی خیر ہے۔ ایمان مفصل جو ہم نے پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس میں یہ جملہ آتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو مصیبت آ رہی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک تابعی ہیں ابو یعمر، وہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے تقدیر میں جس تقدیر کا انکار کیا وہ خالد الجہنی تھا، ابو معبد الجہنی تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے گیا تو ہم نے تمنا کی کاش کوئی صحابی ہمیں مل جائے تو ہم اس سلسلے میں ان سے معلومات حاصل کریں۔ کہتے ہیں مسجد نبی میں جا ہی رہے تھے ہم، عبداللہ ابن عمر بھی داخل ہو رہے تھے، ہم بھی داخل ہو رہے تھے، تو راستے ہی میں ہم نے ان کو دروازے پر ہی، میں دائیں طرف وہ بائیں طرف، اس طرح ہم نے ان کو ملاقات کی ہم سے، اور میں نے بات شروع کی کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا سب سے پہلے تو یہ بات سن لو کہ جب تم ان سے ملو
تو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، مطلب یہ کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا ایک میسیج ان کو یہ پہنچا دینا کہ اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں مال دے دے گا، لیکن عقیدہ غلط ہوگا، اللہ اس کے عقیدے کی غلطی کی وجہ سے، غلط ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، کچھ سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، یہ ایمان ہے۔ اس کا مطلب جو اس میں سے ایک کا بھی انکار کرے وہ مومن نہیں۔ اگر کوئی نبیوں کا انکار کر لے، باقی سب چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر یقین ہے، فرشتوں پر یقین ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، لیکن نبیوں کا انکار ہے، وہ بھی کافر ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی۔ ایک دوسرے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ خیال سا پیدا ہوا تھا تقدیر کے بارے میں، شک ہو رہا تھا۔ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے یہ بات کہی کہ میرے دل میں کچھ وسوسہ ایسا آ رہا ہے، شک ہو رہا ہے تقدیر کے بارے میں، تو آپ کوئی ایسی بات کہیں حدیث جس سے میرے دل کو اطمینان ہو۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہاں سنو، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب دے دے تو یہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر تمام آسمان و زمین والوں پر رحم کر دے تو یہ اس کو اختیار ہے۔ جو تجھے مل گیا، روزی، نعمتیں، راحتیں، وہ اللہ نے تیرے لیے لکھا ہوا تھا، تجھ سے مس نہیں ہو سکتا تھا، اور جو تو نے مس کر دیا وہ تجھے نہیں مل سکتا تھا چاہے جتنی بھی تیری کوشش ہو جاتی۔ اور پھر وہی بات کہ جو عبداللہ ابن عمر نے کہی تھی کہ اگر اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے گا، اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت زید بن ثابت سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی بات پوچھی، اور تقریباً سب کا جواب ایک جیسا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ایوب علیہ السلام کو جو خطاب دیا، صابرا نعم العبد انہ اواب، یہ بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ انبیاء کرام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، پھر ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت ایوب علیہ السلام، اور اب آیا حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ اس علاقے میں رہے مسجد اقصیٰ کے قریب، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام مکہ میں رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل کہلائی۔ عرب جو ہیں یہ سب بنو اسماعیل سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی یمن سے آ کر وہاں آباد ہونے والے
قبیلہ جرہم کی ایک عورت کے ساتھ ہوئی تھی، بنو اسماعیل یہاں سے چلے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں ہے۔ بہت سی نئی نئی ایجادات جو انسان کی ضرورت کے لیے تھی ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ لکھنا جو اللہ نے سکھایا انسان کو، قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا۔ ویل جس پر سارے ٹرانسپورٹ کا مدار ہے، چاہے جتنی فاسٹ گاڑی ہو، کتنی بہترین گاڑی ہو، اس کے ویل ہوتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ ویل کیسے بنایا جائے، لکڑی کا ویل بنایا تھا۔ اسی طرح سلائی کرنا، کپڑوں کا سینا، یہ سوئی جس سے کپڑا جوڑا جاتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائی۔ تو یہ ایجادات اس لیے کہ اس زمانے میں انسان کو اس بات کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے نبیوں کو سکھایا تاکہ وہ امت اور لوگوں تک بتا سکیں۔ وذل کفل، یہ تیسرے کا جو نام آیا، تیسرے نبی کا نام، یسع علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا کوئی نائب بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں اس آدمی کو نائب بناؤں گا جو رات بھر عبادت کرتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ وہ 3 شرطیں اپنے نائب کے لیے انہوں نے رکھی۔ جب یہ بات کہی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ میرے اندر یہ آپ کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، آپ مجھے نائب بنا دیجیے۔ یعنی رات بھر عبادت کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں اور کبھی غصہ نہیں کرتا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چیک کیا جائے گا تمہاری بات جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اور پھر ان کو دوسرے دن نیابت اور خلافت عطا فرمائی کہ میرے بعد تم نائب رہو گے میرے۔ شیطان یہ بات نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اس طرح کی خلافت ملے۔ دوپہر میں وہ تھوڑی دیر جب آرام کیا کرتے تھے، ذوالکفل، رات بھر عبادت کرے گا جو بندہ، یقیناً اس کو دن میں آرام کی ضرورت ہوگی، تو ظہر سے عصر کے درمیان تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، جس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر ناپ لے لینا، آرام کر لینا۔ تو ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے خاندان میں اس نے جو اسٹوری شروع کی، اتنی بڑی بات کی کہ ان کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل کا یہ قصہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے فون لائنیں کھول دی جائے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔